ہمارے ایک سینئر موسٹ صحافی جناب سید طلعت حسین صاحب نے اپنے ایک تازہ ولاگ میں فرمایا ہے کہ سوشل میڈیا پر صحافت کرنے والے ہمارے جونیئر صحافیوں کو صحافتی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے۔ واہ کیا بات ہے سید طلعت حسین صاحب آپ کی، اور کیا بات ہے آپ کی صحافتی اقدار کی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ان جونیئر صحافیوں کو ورک ایتھکس کی پٹی پڑھانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، ذرا اس سچ کا سامنا کیجئے کہ ہم پاکستانی مین سٹریم صحافت کو صرف 2-4 لفظوں میں سمو سکتے ہیں: غنڈہ گردی، چاپلوسی، موقع پرستی اور پلاٹوں پر لڑائی۔ جی یہ ہے ہمارے عظیم انقلابی صحافی، جن کے سیٹ مالکان کے پیٹ کو اگر کوئی ڈانٹ دے تو آزادی صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ہیں ہمارے عظیم انقلابی صحافی جنہیں سیٹ مالکان نے بلیک میلنگ کی گٹھی دی ہے، بلیک میلنگ کا لائسنس دیا ہے۔ تم اگر یہ بولو گے تو میں تمہاری بہن کے بارے میں یہ چھاپ دوں گا، تم یہ نہیں بولو گے تو تمہارے باپ کے بارے میں یہ نشر کر دوں گا، تمہارا یہ سکینڈل، تمہارا وہ سکینڈل۔ یہ ہے ان کی صحافت اور بس۔ جی کون نہیں جانتا کہ جب بھی ہمارے ٹی وی اور اخباروں میں صحافت کا گٹر ابلا تو اس کی باعث کا نشانہ بنے ہمارے سیاستدان، مروجہ سوچ سے ہٹ کر بات کرنے والے ہمارے دانشور، ادیب اور ایکٹیوسٹ۔ اور شرم کی بات تو یہ ہے، اگر آپ شرم محسوس کریں تو آپ کا پروگرام چھن جانے کے بعد اگر آپ کے فریڈم آف سپیچ کے حق میں کسی نے بات کی تو یہی سیاستدان تھے، یہی دانشور تھے، یہی ایکٹیوسٹ تھے۔ جی نوٹ فرما لیجئے کہ یہ وہی سیاستدان ہیں جنہیں آپ معافی مانگنے سے پہلے ہمیشہ نہ ڈٹنے کا وہ تانا دیتے رہے جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں شامل تھا۔ فرسودہ اقدار سے اٹی ہوئی ہے ہماری صحافت، دکانیں کھول رکھی ہیں سیٹوں نے ٹی وی چینلوں کی، جہاں پر یہ صحافی بیٹھ کر بیچتے ہیں میسوجنی کو، جمہوریت سے نفرت کو، پلورلزم سے نفرت کو، اور کبھی خالص نفرت انگیزی کو۔ یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہتا اگر وقت تبدیل نہ ہوتا اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی صحافت ماڈرن نہ ہوتی، سوشل میڈیا نہ آتا اور موقع نہ ملتا سین وائسز کو وہاں پر اپنی بات کرنے کا۔ اور جب ان صحافیوں نے دیکھا کہ ٹی وی چینلوں پر چلنے والی نان سٹاپ بک بک کو دیکھنا اب مجبوری نہیں رہی آڈینس کی، تو یہ چل پڑے یوٹیوب کی آڈینس کو فتح کرنے۔ تکلیف تو انہیں اسی بات کی ہے کہ کوئی جونیئر صحافی 15 منٹ کی ہی صحیح توجہ حاصل کرے تو کرے کیوں؟ یہی تکلیف تو ہے ہمارے سینئر صحافیوں کو کہ کوئی بغیر بلیک میلنگ کے بات کرے تو کرے کیوں؟ اسی لیے ایسی صورتحال میں ان میں سے کچھ کو انقلاب یاد آ جاتا ہے اور کچھ کو صحافتی اقدار، مگر مقصد دونوں کا صرف ایک ہوتا ہے کہ بن جاؤ نمائندے سین وائسز کے، ہائی جیک کر لو انسان دوست روشن خیال اور جمہوریت پسند آوازوں کو، اور لگا دو وہاں پر بھی ٹھپا اپنی فرسودہ نام نہاد صحافت کا۔ اور اس بلیک میلنگ کی تازہ مثال ہے حامد میر کا بیان: تم یہ کرو گے تو میں یہ بول دوں گا، میں یہ چھاپ دوں گا، میں یہ نشر کر دوں گا۔ اب کون سمجھائے حامد میر کو کہ انقلاب بلیک میلنگ کا نام نہیں ہے؟ کون سمجھائے طلعت حسین کو کہ صحافتی اقدار کے نام پر اب ان کی سینسرشپ مزید نہیں چلے گی؟ کون سمجھائے ان سینئر صحافیوں کو کہ ان کے سیٹھوں کی آپسی لڑائی میں کبھی اسکرین پر ان ہونا اور کبھی اسکرین سے آؤٹ ہونا صحافت کی جنگ نہیں ہے؟ وقت بدل چکا ہے جناب، اور جرنلزم اب ایکٹیوزم بن چکا ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں آپ کے سٹیٹس کو پسند بھاشن۔ جی طلعت حسین صاحب جان لیجئے کہ اب آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حامد میر کی بر وقت معافی کو قبول کرنے کی درخواست تو دائر کروا سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا جرنلسٹس اور ایکٹیوسٹس کو جونیئر صحافیوں کا نام دے کر ان کی اہمیت کم نہیں کر سکتے۔